بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ پچھلے دنوں مجھ سے میری وائف نے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا، اور ان کا کویسچن یہ تھا کہ میں نے اتنے زیادہ سبجیکٹ اور ٹاپکس کو چھوڑ کے پیرنٹنگ، تربیہ، ایجوکیشن سسٹم کو ہی اپنی ریسرچ کے لیے کیوں چوز کیا ہے۔ بڑا اچھا کویسچن ہے، بڑا خوبصورت کویسچن ہے۔ اوبویسلی جب میں نے آج سے 3 سال پہلے یہ ریسرچ شروع کی پیرنٹنگ کے اوپر اور تربیہ کے اوپر، تو اوبویسلی میں نے بھی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا کہ مجھے اس کے اوپر ہی ریسرچ کرنی ہے، پیرنٹنگ اور تربیہ کے اوپر۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ تربیہ کا مقصد کیا ہے۔ یعنی جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی ایک اچھی تربیہ کرنی ہے، تو ہماری اس سے کیا مراد ہے؟ تربیہ ایک 360 اینگل ہے۔ کسی بھی انسان کی شخصیت کو اتنا اچھا بنا دینا کہ وہ معاشرے میں جا کے کارآمد انسان ہو، وہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور معاشرے کے لیے اور جس آرگنائزیشن میں وہ کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اس کا اسپیکٹ بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر یا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، ایکس کام ہیں، ایگزیکٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پیپل مینجمنٹ زیرو ہے۔ ریزن؟ ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ ڈیسیژن پار زیرو ہے۔ ریزن اگین تربیت کے ساتھ ہے، ان کی اس میں سائیکلوجیکل، ایموشنل اور فزیکل تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ یعنی اگر ایک آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ ایک سی او بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بھی ایک جنرل مینیجر کے لیول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا کنٹری ہیڈ لیول کے اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی ڈیسیژن پار ویک ہے، تو ویری سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں اس نے کرولنگ صحیح نہیں کی۔ اچھا، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو بہت اچھا ڈاکٹر مل جائے گا، بہت اچھا انجینئر مل جائے گا، بہت اچھا پروفیسر مل جائے گا، مینیجر مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی اپنی ریلیونٹ سکلز اچھی ہوں، لیکن اس کی پیپل مینجمنٹ بالکل اچھی نہیں ہے، ایموشن مینجمنٹ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی بات کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے یہ نہیں آتا ہمیں۔ نیگوسیشن سکلز ہماری اچھی نہیں ہے۔ کنونسنگ پار اپنی بات کو پولائٹلی اچھے انداز تک دوسروں کے سامنے رکھنا یہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ سب آرڈینیٹ اپنے باس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ باس کے اندر اتنی لیڈرشپ سکلز، لسننگ سکلز نہیں ہے کہ وہ ان کی بات اچھی طریقے سے سن سکے۔ اختلاف کرنا ہمیں نہیں آتا ہے۔ روڈ کے اوپر گاڑی چلانے سے لے کر ملک چلانے تک ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا۔ آپ کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، کسی بھی ادارے کے اندر دیکھیں زوال پذیر ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈیویجول کیپیسٹی بلڈنگ کبھی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیویجول کیپیسٹی بلڈنگ، تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے تربیہ کے ساتھ۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، کہ جیسے یہ آپ نے سنے دولت شاہ کے ایک مشہور ہیں، آپ نے دیکھے ہیں جن کے وہ سر چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان کی جو میتھ ہے کہ ان کو کپنگ کی جاتی ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے بچوں کو وہ کپنگ کر کے ان کا برین وہیں کا وہیں رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے تربیہ کو میں نے چوز کیا۔ کیوں؟ جب آپ تربیہ کے نتیجے میں ایک اسٹرانگ پرسنالٹی فاؤنڈیشن بلڈ ہو جائے گی، اور پھر یہ پرسنالٹی، یہ شخصیت، متوازن شخصیت زندگی کے کسی شعبے میں جائے گی تو یہ انشاءاللہ سکسیسفل ہوگی۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ کر جاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ کو عیادت کرنی نہیں آتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز ویک ہیں، آپ کو دوسروں تک بات پہنچانا نہیں آتی ہے، یہ ساری لنکڈ ہیں تربیہ کے ساتھ۔ اس وجہ سے میں تربیہ کے اوپر زیادہ سٹریس کرتا ہوں، زور دیتا ہوں۔ تربیہ کا بیسک گول کیا ہے؟ تربیہ کا بیسک گول یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی شخصیت کے اندر اعتماد پیدا کر دیں، اور اس اعتماد کے نتیجے میں بچے کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں، جس کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ اس کو ایجوکیشن میں 3 C's کہتے ہیں۔ جو لوگ ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر۔ اور پھر اس کا جو کیریکٹر ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کانفیڈنس یوں ہے، اس کانفیڈنس ہے، اس کے اوپر کریٹیوٹی ہے اور اس کے اوپر کریکٹر ہے۔ یہ 3 C's بیسیکلی ایجوکیشن یا پیرنٹنگ کا گول ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہم بنیادی غلطی کیا ہوئی؟ اس کے اندر بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام اسکول کا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا ہے۔ بالکل غلط ہے، یہ کام پیرنٹس کا ہے،
پیرنٹس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں. ایجوکیشن اور ایجوکیشن سسٹم پہ تو کسی دن ہم انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے، لیکن پلیز آپ اس بات کو سمجھیے، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیے، تاکہ ہم ایک اچھے انڈیویجول ہماری معاشرے میں پیدا ہوں، اور وہ اچھے انڈیویجول مل کے پھر ایک اسٹرانگ اچھی قوم بنائیں. وہ ایسی قوم جو دنیا کے سامنے سر فخر سے بلند کر سکے، جس کی اپنی کو سکسیس سٹوری ہو، وہ قوم بنے. تو جب تک یہ ساری چیزیں ہم آؤٹ سورس کرتے رہیں گے، ہم نے تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا، ہمیں لگا کہ یہ اسکول کرے گا، ہم نے دین کو آؤٹ سورس کر دیا. میں آپ کو ڈفرینٹ ڈاٹس دے رہا ہوں، ظاہر ہے یہ کوئی ایک بڑا واس سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ایک پوائنٹ کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو کچھ رینڈم تھاٹس دے رہا ہوں. ہم نے تربیت کو اسکول کے حوالے کر دیا کہ آپ ہمارے بچے کی تربیت کر کے دے رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہی، مطلب ہاؤ اسٹرینگ اٹ از. ہم نے دین کو آؤٹ سورس کر دیا، ہم نے مسجد میں ایک مولانا صاحب کو، مولوی صاحب کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ ہمارے بچوں کو دین سکھائیں، کیونکہ ہم تو آئی ڈونٹ نو، ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ ہم دین کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کے سامنے. ہاؤ اسٹرینج اٹ از. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو کائنڈلی آپ پلیز اس کو سمجھیے، آپ اس کی اونرشپ لیجیے، اس آؤٹ سورس جو آپ نے کی ہوئی اس کو ہٹا کے کیجیے. اب یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا ایسے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کیجیے، آپ اسٹڈی کیجیے، قرآن کو پڑھیے، دین کو سمجھیے، تربیت سے ریلیٹڈ ایجوکیشن کی گول کیا ہے، یہ بھی ہمارا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ کس نے ڈیولپ کیا ہے، کس نے کریٹ کیا گیا، اس کے پرپز اس وقت کیا تھی، کیا یہ کمپیٹیبل ہے بھی صحیح کہ نہیں اس وقت. اس کو آپ سمجھیے، اس پہ تھوڑی بہت اسٹڈی کیجیے، اور آپ اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کو لے کے آپ سنجیدہ ہو جائیے، کیونکہ جب تک آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے رزلٹ آپ کے سامنے ہے. فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں اب میں پہلے سوری کافی ڈیلے ہو گیا، اب نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو پیرنٹنگ کے گول کیا ہیں، تربیت کیا ہوتی ہے، تربیت کیا نہیں ہوتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس، بچوں کو ہینڈل کیسے کیا جائے، ایموشن مینجمنٹ کیسے کی جائے، پیپل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، کس اسٹڈیا کا نام ہے، یہ انشاءاللہ جو میری نالج ہے، جو اللہ پاک نے مجھے علم عطا کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.